بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 424 میں فاقد لباس کی نماز قضا کے متعلق تحقیق پیش کی جائے گی۔ قضا نماز کے احکام زیر بحث ہیں۔ فاقد لباس کی نماز قضا کے متعلق ابن الجنید اسکافی کا نظریہ اور اس کی دلیل پیش کی جائے گی۔ شہید اول اور دوم کا نظریہ اور دلیل، ایک مخالف روایت کا تجزیہ اور تحقیق پیش کی جائے گی۔ عبارت کی توضیح اور تشریح بھی ہوگی۔ متعلقہ مباحث اور تجزیہ اور تحلیل اور روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَأَوْجَبَ ابن الجنید الْإِعَادَةَ عَلَى الْعَارِ إِذَا صَلَّى كَذَلِكَ لِعَدَمِ السَّاتِرِ ثُمَّ وَجَدَ السَّاتِرَ فِي الْوَقْتِ لَا فِي خَارِجِهِ مُحْتَجًّا بِفَوَاتِ شَرْطِ الصَّلَاةِ وَهُوَ السَّتْرُ فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ كَالْمُتَيَمِّمِ۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ ایک شخص وقت کے اندر اس کو ساتر نہیں ملتا جس کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپے، یا جتنا حصہ اس کے لیے نماز کے اندر چھپانا واجب ہوتا ہے اس کے پاس لباس نہیں ہے، اس نے برہنہ نماز پڑھی۔ اگر وقت خارج ہونے سے پہلے ساتر عورت پیدا ہو جائے، یعنی لباس اس کو پیدا ہو جائے، تو وہ وقت کے اندر دوبارہ نماز پڑھے گا۔ دلیل یہ ہے کہ صحت نماز کی شرائط میں سے ساتر عورت ہے، یعنی شرمگاہ کو چھپانا۔ تو یہاں تو اس نے جو پہلے نماز پڑھی ہے وہ تو بغیر ساتر کے پڑھی ہے، تو جب شرط نہیں ہے تو مشروط بھی جو نماز ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ جیسے تیمم کے مسئلے میں ہے کہ جس کے پاس پانی نہ ہو تو وہ کیا ہے نماز کو تیمم کے ساتھ پڑھے۔ اگر وقت خارج ہونے سے پہلے پانی مل جائے تو ابن الجنید اسکافی نے فرمایا ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اگرچہ شہید ثانی اور اول جو ہے تیمم والے مسئلے میں نماز دوبارہ پڑھنے کو واجب نہیں سمجھتے، تو شہید اول جواب دیتے ہیں کہ جس کے پاس ساتر نہ ہو، صاحب عذر ہے، اور صاحب عذر جو ہوتا ہے اس پر پہلے سے ہی وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز اسی حالت میں پڑھے، تو جب اس کی نماز اول وقت میں جو تھی وہ پڑھی گئی اور امتثال ہو گیا اور امر کی اس نے اطاعت کر دی، تو اس کی جو ہے گردن سے وظیفہ ساقط ہو گیا، تو اب دوبارہ نہیں کہہ سکتے کہ جنالی جب اس کو ساتر مل گیا وقت کے اندر تو نماز دوبارہ پڑھے۔ تو ابن الجنید کی جو دلیل تھی کہ شرط نماز جو ستر ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کو دوبارہ پڑھنی چاہیے، تو کہیں گے کہ یہ ستر عورت جو شرط ہے تو یہ قدرت کی صورت میں شرط ہوتا ہے، نہ کہ مطلقاً شرط ہے۔ تو عاجز ہو تب بھی یہ شرط ہو تو ایسا نہیں ہے، وگرنہ اگر عجز کی صورت میں بھی شرط ہوتا تو پھر صاحب عذر سے اول وقت میں نماز کا حکم ہی اٹھ جاتا، حالانکہ اول وقت میں وہ مامور تھا۔ تو نماز جو بغیر ستر کے اس نے پڑھی تھی وہی صحیح اور مجزی ہے، کیونکہ اس نے اطاعت امر کی اور وظیفہ اپنا انجام دے دیا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَأَوْجَبَ ابن الجنید الْإِعَادَةَ عَلَى الْعَارِ إِذَا صَلَّى كَذَلِكَ لِعَدَمِ السَّاتِرِ۔ ابن الجنید اسکافی بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ، شیخ مفید علیہ رحمہ سے پہلے تھے، ان کے اساتذہ میں شامل تھے، اصولی مکتب کے تھے اور نہایت ہی محقق آدمی تھے۔ انہوں نے واجب قرار دیا ہے عاری شخص جس کے پاس لباس نہ ہو
تو جب اس نے بغیر لباس کے نماز پڑھی ہو، چونکہ اس کے پاس تو ساتر تھا ہی نہیں، تو انہوں نے واجب قرار دیا کہ وہ اگر بعد میں ساتر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے پاس لباس پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر دوبارہ نماز کو واجب قرار دیا ہے۔ عاری شخص نے بغیر لباس کے نماز پڑھی، ثم وجد الساتر فی الوقت، پھر وقت کے اندر اسے ساتر مل گیا تو واجب ہے کہ ساتر کے ساتھ نماز پڑھے، لا فی خارج ہی، نہ کہ خارج وقت میں، محتجن بفوات شرط الصلاۃ وهو الستر۔ ابن الجنید اس کافی کا دلیل یہ ہے کہ چونکہ نماز کی شرط مفقود تھی، ساتر کی جو ہوتی ہے، اذا فقد الشرط فقد المشروط، فتجب الاعادۃ، تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، کل متیمم میں جیسے اول وقت میں پانی نہیں ہے تو پھر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی، آخر وقت میں نماز کے لیے پانی پیدا ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ نماز پڑھنی واجب ہوتی ہے۔ وَهُوَ بَعِيدٌ، شہید اول فرماتے ہیں یہ نظریہ بعید ہے، لِوُقُوعِ الصَّلَاةِ مُجْزِيَةً بِامْتِثَالِ الْأَمْرِ، چونکہ پہلے جو اس نے نماز پڑھی تھی بغیر ساتر کے تو وہ نماز مجزی واقع ہوئی ہے، اس میں امر کا امتثال ہو چکا ہے، تو دوبارہ کون سی نماز پڑھے اب؟ فلا یستعقب القضاء، تو اس کے بعد قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والستر شرط مع القدرۃ لا بدونها، اور یہ جو کہتے ہیں کہ اول وقت میں اس کے پاس ساتر نہیں تھا تو ساتر کے بغیر اس نے نماز پڑھی تھی، تو یہ تو نماز ناقص ہونی چاہیے کیونکہ اس میں شرط نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں ساتر کی شرط قدرت کی صورت میں ہوتی ہے، لا بدون، جب انسان کے پاس قدرت ہی نہ ہو، اصلاً اس کے پاس لباس ہی نہ ہو اور اس پر قدرت نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ ساتر کی جو شرط ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے اور اس کو شامل نہیں ہوتی، اور وہی نماز جو بغیر ساتر کے پڑھی ہوئی کافی ہو جاتی ہے۔ نعم روا عمار عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی رجل لیس علیہ الا ثوب ولا تحل الصلاة فیہ ولیس یجد ماء یغسلہ کیف یصنع؟ قال علیہ السلام یتیمم ویصلی واذا اصاب ماء غسلہ واعاد الصلاة۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ہاں ایک روایت ہے جو عمار بن موسیٰ ساباتی نے کی ہے امام صادق علیہ السلام سے، ایک شخص کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے اور اس میں بھی نماز جائز نہیں ہے، یعنی نجس ہے، اور اس کے پاس پانی بھی نہیں ہو کہ اس کو دھو لے، کیف یصنع، تو کیا کرے؟ فرمایا تیمم کر کے نماز پڑھے اور جب پانی مل جائے تو اسے دھو لے اور پھر نماز دوبارہ پڑھے۔ تو اس سے استدلال کیسے ہوگا؟ یہ روایت جو عمار بن موسیٰ ساباتی کی ہے، یہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ابن الجنید کی دلیل بن سکتی ہے، تو ترجمہ تو اس کا ہو گیا۔ تو اس نے گویا کہ جو نماز پڑھی ہے تو مولا نے فرمایا کہ جب پانی مل جائے تو پھر دوبارہ بھی نماز پڑھے۔ یہ روایت ممکن ہے کہ ابن الجنید اسکافی کے قول اور نظریے کی دلیل ہو کہ امام نے فرمایا تیمم کرے نماز پڑھے، ظاہر یہ ہے کہ برہنہ نماز پڑھے گا اور بعد میں نماز کو اعادہ بھی کرے۔ تو شہید ثانی اس روایت کی تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اول تو اس روایت کی سند ضعیف ہے اور یہ روایت جو ہے سند ضعیف ہونے کی وجہ سے حجیت سے ساقط ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ابن الجنید کے نظریے کی دلیل بھی نہیں بن سکتی کیونکہ احتمال ہے کہ امام نے جو اعادہ کا حکم دیا ہے اس وجہ سے ہو کہ وہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور وقت کے اندر پانی پیدا ہو گیا ہے۔ ابن الجنید بھی باب تیمم میں یہی فتویٰ دیتے ہیں، اور معلوم نہیں کہ اعادہ نماز کا حکم اس جہت سے ہو فقط کہ برہنہ نماز پڑھی تھی، کیونکہ اصلاً روایت برہنہ نماز پڑھنے کی جو ہے دلالت نہیں رکھتی۔ وَهُوَ مَعَ ضَعْفِ سَنَدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ، اول تو اس کی سند ضعیف ہے اور حجت نہیں ہے،
ثانیاً یہ مطلوب ابن الجنید پر دلالت نہیں کرتی لجواز استناد الحکم الی التیمم، چونکہ ممکن ہے کہ دوبارہ نماز پڑھنے کے حکم کی دلیل وہ مربوط ہو تیمم کے ساتھ، کیونکہ تیمم کے ساتھ جو نماز پڑھی وقت کے اندر اگر پانی پیدا ہو جائے تو پھر وہ جواز بدار پر ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے پاس وقت تھا اور وہ کیا ہے وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس مسئلے کی بھی مختصر سی ہم تحقیق پیش کر دیتے ہیں کہ ابن الجنید نے یہ جو نظریہ پیش کیا ہے تو اس کو بعید قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ابن الجنید کی دلیل مبنی ہے جواز بدار پر، حالانکہ جواز بدار کے مسئلے میں بحث ہونی چاہیے، کیونکہ بیدار جائز قرار نہیں دیتے۔ یہ بیدار لفظ جو ہے یہ نیند سے بیدار ہونے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ بیدار ایک اصطلاح اصولی ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس اول وقت میں پانی نہیں ہے اور جو موجود ہے تو آیا وہ تیمم کر کے اول وقت میں نماز پڑھ لے یا آخر وقت کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ اگر کیا ہو آخر وقت کا انتظار ضروری ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ بیدار نہیں ہے، لیکن اگر کیا آخر وقت کا انتظار کیے بغیر ابتدا میں نماز پڑھ سکتا ہے تیمم کر کے، تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ جواز بدار ہے۔ یہ جو روایت شہید ثانی نے یہاں پہ پیش کی ہے یہ وسائل الشیعہ باب 30 ابواب تیمم میں سے اس میں موجود ہے۔ اچھا ویسے یہ سوال بھی تو بنتا ہے کہ شہید ثانی نے آ کے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، تو اس میں کیا مشکل رہی ہے ان کی نظر میں؟ تو شہید ثانی اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں چونکہ عمار بن موسیٰ صاباتی جو ہے فتحی المذہب تھا۔ پہلے بھی ایک جگہ پر جہاں پر شکوک کے احکام کے مسائل ذکر ہوئے تھے، ایک روایت میں شہید اول نے بھی حتیٰ جو ہے جو اس کو ضعیف قرار دیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جناب عمار بن موسیٰ صاباتی فتحی ہونے کے باوجود روایت کے معاملے میں قابل اعتماد اور صاحب وثاقت صداقت کے مرتبہ تک موجود ہیں۔ جناب شیخ طوسی کے معاصر جناب نجاشی نے اور اس کے بعد علامہ ہلی وغیرہ علماء نے اس کی نص قائم کی ہے۔ تو جب راوی قابل اعتماد ہو ثقہ ہو تو پھر اس روایت کو سند کے لحاظ سے ضعیف نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ جو چیز ہے یہ مبنائی ہو سکتی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو موثقہ روایت کو بھی ضعیف کے حکم میں مانتے ہیں۔ یہاں تک دوسرا ہے کہ وہ مطلوب پر دلالت نہیں کرتی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ تیمم کر لے اور پانی وقت کے اندر مل جائے تو پھر تو یہ تیمم کی نسبت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جواز بدار جب نہ ہو تو پھر اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو اس نے بھی جو نماز دوبارہ پڑھی ہے اس کی وجہ وہ تیمم رہا ہے۔ اور جو ابن الجنید کی جو دلیل ہے تو انہوں نے اس روایت پر اعتماد بھی نہیں کیا کہ جائے کہ وہ ظہور رکھتی ہو کہ جس نے نجس کپڑے میں نماز پڑھی ہے تو اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، نہ یہ کہ جناب اس نے عریاناً نماز پڑھی ہے تو اس وجہ سے دوبارہ اس سے پڑھا رہے ہیں، تو یہ تو ابن الجنید کی دلیل ہی نہیں بنتی۔ تو اب یہ سوچنا مقصود ہے کہ جناب ابن الجنید کی اصل دلیل ہے کیا؟ تو ان کی دلیل وہی ہے کہ اس نے جو نماز پڑھی تھی وہ شرائط پر پوری نہیں اترتی تھی۔ شرائط میں سے ایک شرط وہی ہے کہ وہ
ساتر بھی موجود ہو. جب بغیر ساتر کے نماز پڑھی ہے تو پھر بعد میں اگر ساتر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر ہم اس بات میں بھی کہیں کہ ساتر کی جو شرط ہے وہ قدرت کی صورت میں ہے، یعنی جب انسان کے پاس کپڑے موجود ہوں وہ بغیر کپڑوں کے پڑے تو پھر وہ باطل ہے نماز. لیکن اگر انسان کے پاس کپڑا ہی نہ ہو یا نجس ہو، اس میں شرائط نہ پائی جائیں، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، وہ شرط ساقط ہو جاتی ہے، مطلق شرط نہیں ہے. تو جب فاقد سے وہی بغیر لباس والی نماز ہی قبول ہے تو پھر اس کو ہم دلیل نہیں قرار دے سکتے. بارک اللہ فیکم.